شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور طینت دیوان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، پنجتن پاک کی اس خاص پیشکش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، تو آئیے مختصر سی نظر ڈالتے ہیں آپ کی زندگی پر، اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا کیا رد عمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی 12 ربیع الاول کے دن، ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان جب مدینہ کی گلیوں میں ہوا تو جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا۔ صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، صحابہ پر مشکل پیش آئی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے کونوں میں صحابہ کی ٹولیاں جمع ہیں اور زاروں کی تار رو رہی ہے۔ سفید داڑھی والے صحابہ کی داڑھیاں آنسوں سے تر ہو چکی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مدینہ کی گلیوں میں آج سے 1400 سال پہلے جب 12 ربیع الاول آیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے یہ 12 ربیع الاول جب مدینہ میں آیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان ہوا تھا، صحابہ کی چیخیں نکل پڑی تھی، صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، صحابہ پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رو کر کہا، میرے ابا کی وفات سے مجھ پر اتنا صدمہ آیا ہے کہ اگر وہ صدمے دنوں پر آتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے پاس آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو علی آنکھوں کے آنسوؤں سے آج آپ کو غسل کروا دیتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا میں آنا بھی پاک اور آپ کا دنیا سے جانا بھی پاک۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک دیہاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، اپنی زمین میں ہل چلا رہے تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ بابا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے ہل روک دیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ کسی نے کہا، آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے، جن آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے ان کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ پر قیامت ٹوٹی تھی۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ویرانی ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، قیامت برپا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہے، مرد رو رہے ہیں، صحابہ کی چیخیں نکل پڑ رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ ہی چھوڑ دیا تھا، اور بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور 22 سال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب واپس مدینہ میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ اے بلال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی آذان تو سناؤ۔ حضرت بلال نہیں مانے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ تیار ہوئے۔
آذان دی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب حضرت بلال آئے تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا، ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ اے بلال کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے 22 سال پہلے کا زمانہ یاد آیا۔ پہلے جب میں اپنے محبوب کا نام لیتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میرا محبوب میرے سامنے ہوتا تھا۔ آج میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے میرے محبوب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے پنجتن پاک صرف تسنیم ٹی وی پر، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔